وائرل پوائنٹ کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے آپ کو بیچ چوراہے پر وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ کپڑے تو اس نے خود اتارے ہوئے ہیں، لیکن عوام صرف اس کو آئینہ دکھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ صحافی عمران ریاض خان کے بارے میں جب قاضی صاحب نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، تو تب سے عمران ریاض خان اس کو بار بار بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں۔ اسی سلسلے میں وہ عدالت کے اندر ہونے والے ریمارکس کے اوپر عمران ریاض خان سوشل میڈیا پر بھرپور جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قاضی صاحب نے عدالت میں ریمارکس دیے کہ توبہ کا رستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے تا حیات نااہلی کا فیصلہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، یعنی نواز شریف کے لیے رستہ ہموار کرنے کی کوشش کی۔ تو اس پر اینکر عمران ریاض خان فرماتے ہیں، اسلام میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں اور حکمران وہ قاضی سب اپنے اثاثوں کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں۔ کسی قاضی کے اہل خانہ کو کوئی استثناء بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جواب تھا قاضی صاحب کو، کیونکہ قاضی صاحب کی اہلیہ کے نام پر جو جائیدادیں تھیں وہ عدالت میں نہیں بتائی گئی تھیں، بلکہ جوڈیشل کمیشن نے قاضی صاحب اور ان کی اہلیہ کو چوری چھپے بچا لیا تھا۔ اسی طرح قاضی صاحب نے آج تحریک انصاف کے اوپر فتویٰ لگایا کہ پورے پاکستان کو یرغمال بنانے والی جماعت دوبارہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا۔ مطلب جب انویسٹیگیشن ہوئی ہی نہیں، قاضی صاحب نے اپنے بغض کا پہلے سے اعلان کر دیا۔ تو اسی چیز پر عمران ریاض خان سامنے آتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں کہ الیکشن سے بالکل پہلے قاضی وقت کی غیر جانبداری کا عملی مظاہرہ۔ اسی طرح نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے بارے میں چیف جسٹس کے اسلام کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کے جواب میں عمران ریاض خان ایک اور جگہ پر فرق کہتے ہیں کہ چیف جسٹس الیکشن شیڈیول کے پیش نظر تاحیات نااہلی کا فیصلہ جلد کرنا چاہتے ہیں، جس کا فائدہ بظاہر نواز شریف کو ہوگا، مگر یہی چیف جسٹس سب سے بڑی جماعت کے خلاف بدترین دھاندلی کے سنگین معاملے کو بادی نظر میں الیکشن کے بعد حل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عمران ریاض خان نے یہ بات اس لیے کہی کہ جب وکیل لطیف کھوسہ چیف جسٹس کے سامنے گئے کہ وہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے، لوگوں سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، تو چیف جسٹس نے یہی کہا تھا کہ آپ شکایتیں نہ کریں، جب الیکشن ہو جائیں گے پھر بات کریے گا، آپ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر عمران ریاض خان نے دبے الفاظ میں یہ بات کہی کہ عزت انصاف پر مبنی فیصلوں سے ملتی ہے، جملہ بازیوں اور رنگ بازیوں سے نہیں ملتی۔ یہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر عمران ریاض خان کا حملہ قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر ہی تھا، جب زرتاج گل کو پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ابراہیم نے ضمانت دی اور کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں کی، ضمانت دی، گاڑی میں بٹھایا اور اس کو گھر بھجوا دیا۔ جبکہ قاضی صاحب کی عدالت جب لائیو چلتی ہے تو اس کے اندر سارا دن رنگ بازیاں اور ڈرامہ بازیاں ہی سامنے نظر آتی۔ قاضی صاحب ایک اور جگہ پر میں آپ کو سنا دوں ان کا کہ یہ اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے درخواست جاتی ہے کہ سائفر کی انکوائری کی جائے تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ انکوائری کے لیے مجھے سائفر پڑھنا پڑے گا، میرا سائفر پڑھنا سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی، میرے سامنے سائفر آتا تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا۔ یہ وہ بندہ ہے جو دن رات سول بالادستی اور جمہوریت کے نعرے مارا کرتا تھا، مگر اب جب آیا ہے تو دن رات نواز شریف کو لانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یاد کروا دوں کہ عمران خان کی حکومت میں سائفر کو ڈی کلیسیفائی کر دیا گیا تھا اور سپریم کورٹ کو باقاعدہ سائفر کے ڈیکوڈنگ بھیج دی گئی تھی کہ آپ اس سائفر کو پڑھیں اور ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور اسی بنیاد پر ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دے کر عدم اعتماد تحریک کو اڑا دیا تھا، جس کو اس وقت بندیال نے رات کو 12 بجے عدالتیں کھول کر بحال کروا دیا تھا اور ووٹنگ کروا دی تھی۔ تو عمران ریاض خان اس وقت مکمل طور پر قاضی فائز عیسیٰ کو سوشل میڈیا کے اوپر ننگا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب مسنگ پرسنس کا کیس آیا تو عمران ریاض خان نے کہا تھا کہ میں عدالت جا کر بیان دوں گا، شرط ہے کہ عدالت مجھے سیکورٹی دے۔ سیکورٹی کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیچھے کھڑی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر گمشدہ کر دیا جائے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ میں جانتا نہیں ہوں عمران ریاض خان کون ہے، اور دوسری بات یہ کہی تھی کہ عمران ریاض خان اگر آتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیں۔ تو یہ وہ بندہ ہے جو جسٹس بندیال کو ہر دوسرے دن خط لکھا کرتا تھا، آئین کی پاسداری سکھایا کرتا تھا، مگر اب اس کی ٹوٹل جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے اور کھلے عام یہ تحریک انصاف پر حملے کرتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ یہ جج کا کام یہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے بھی تو آپ اس کو عدالت سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں، نہ کہ عدالت کے اندر آپ اس کو گھسیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تحریک انصاف کی بات آتی ہے تو یہ مردہ گھڑے اکھاڑنے لگ جاتا ہے، ڈکٹیٹروں کی بات آتی ہے مردہ گھڑے اکھاڑنے لگ جاتا ہے، لیکن وہیں پر ڈکٹیٹروں کی نسلیں نواز شریف جس کو ضیاء الحق نے میدان سے اٹھا کر لیڈر بنایا وہ اس کو نظر نہیں آتا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گے
کہ عمران ریاض خان جو قاضی کو بیچ چوراہے پر ننگا کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں۔